عربی کے 16 سبق قرآنی عربی سیکھیں کرنل اشفاق حسین کے ساتھ۔ شریک طالبات زارا خورشید، صنم مشتاق، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ عربی کے 16 سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور اس دوسرے سبق میں 2-3 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ تو ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ، دوسری بات اسماء اشارہ، اور تیسری بات جو ہے وہ ضمائر متصلہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم نکرہ اور اسم معرفہ، ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ یا انگریزی میں جسے کامن ناؤن کہتے ہیں، جیسے رجل، والد، استاذ، مرید، مسلم، آکل، قلم، کتاب، باب، کرسی، علم، ورقۃ، ساعۃ، مسجد، حدیقۃ، بستان، شارع، کلیۃ، جامعۃ۔ کلیات نہیں ہے، کلیتن، کلیۃ، کلیتن کالج، جامعتن یونیورسٹی۔ بستان کسے کہتے ہیں؟ حدیقتن، حدیقتن باغ کو کہتے ہیں، تو بستان بھی باغ کو کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ حدیقتن بھی باغ کو کہتے ہیں، بستان بھی باغ کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیقتن جو ہے اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہے، اس لیے یہ مؤنث ہوگا، اور بستان بھی باغ کو کہتے ہیں لیکن وہ مذکر ہوگا۔ اور میرے خیال اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہمارے سننے والے یا دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، اب یہ مطلب ہم نے یہ پڑھا کہ کامن ناؤن کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو کہتے ہیں، لیکن خاص نام جو ہوتا ہے وہ جیسے ایک شخص کا اپنا نام ہوتا ہے، زینب ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، ابو بکر ہے، یہ خاص نام ہے، اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ یعنی علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو اسم علم کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص نے اپنی پیشانی پر اپنا نام سجایا ہوتا ہے، یا جس طرح سے ایک عام شہر ہو تو اس کو تو مدینۃن کہتے ہیں، جی سر، لیکن لاہور، کراتشی، پشاور، یہ جو ہے نا، یہ مطلب ہے کہ خاص شہروں کے نام ہیں، اس لیے ان کو اسم علم کہتے ہیں۔ جی سر۔ تو اب یہ ٹیبل آپ پڑھیں ذرا، جس کے اندر یہ تمام کے تمام پراپر ناؤنز ہیں، یعنی اس میں معرفہ ہیں۔ جی آپ پڑھیں زہرا۔ اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، زینب، خالد، عائشہ، الرجل، الوالد، العالم، الاستاذ، المرید، المسلم، الآکل، القلم، الکتاب، الباب، الکرسی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے نام پڑھے ہیں، اس کے شروع میں جو پہلی سطر میں نام ہیں وہ لوگوں کے پراپر ناؤن ہیں، اب ان کے اپنے نام ہیں، جی سر۔ جیسے محمد، ابو بکر، عمر، زینب، خالد۔ لیکن جو دوسری سطر کے اندر جو ہے نا، وہ الفاظ جو اس میں معرفہ ہیں، وہ ان کے ساتھ الف لام لگایا گیا۔ تو ایک عام جو اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر الف لام لگا دیا جائے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کامن ناؤن کے ساتھ اگر دی لگا دیتے ہیں، THE، دی، تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ جیسے بک از اے کامن نیم، لیکن دی بک اٹ بیکمز اے پراپر ناؤن۔ تو اسی طرح سے عربی زبان میں جب کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا ہو، اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانا ہو، تو اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ جی آگے پڑھیں آپ صنم۔ العلم، الورقۃ، الساعۃ، لاہور، اسلام آباد، کراچی، جدہ، مکہ، یوسف، محمود، پاکستان، البحر۔ جی ہاں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ عام طور پہ ہم نے جو اس سے پہلے اس میں نکرہ پڑھے تھے، ان کے ساتھ تنوین استعمال ہوتی ہے، جیسے کتاب، قلم،
طاولۃن. لیکن جب آپ کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ الف لام استعمال کرتے ہیں تو پھر اس اسم کے اوپر تنوین استعمال نہیں ہوگی. آپ الرجلن نہیں کہیں گے، الرجل. کتابن، لیکن کتابن کے ساتھ اگر آپ نے الف لام لگا دیا تو الکتاب ہوگا، الکتاب نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں کہ اسماء اشارہ جو ہیں، جس کو انگریزی میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں، یہ بھی اس میں معرفہ ہوتے ہیں. اور قریب کے لیے آپ حاذا حاذہ استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے حاذا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے حاذہ استعمال کرتے ہیں. اور دور کے لیے آپ وہ مذکر اگر ہو تو ذالک استعمال کرتے ہیں اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ جو پیرا نمبر 3 ہے اس کو آپ پڑھیں ذرا زہرا. حاذا قلم، حاذا کتاب، حاذا جدار، حاذا کرسی. یہ تمام کے تمام جو ناؤن تھے یہ سارے کے سارے چونکہ مذکر تھے اس لیے ان کے ساتھ حاذا استعمال کیا گیا. جو دوسری سطر ہے اس کے اندر سارے ناؤن جو ہیں وہ مؤنث ہیں، اس لیے اس کے ساتھ حاذہ ہی استعمال ہوگا. جیسے سنم حاذہ ساعۃ، حاذہ ورقۃ، حاذہ شجرۃ، حاذہ حدیقۃ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس طرح سے تیسری سطر میں دور کے لیے استعمال ہوگا اسماء اشارہ وہ. جی پڑھیں. ذالک باب، ذالک علم، ذالک سقف، سقفن، یہ غلط لکھا ہوا ہے اس میں. ذالک ذالک سقفن، وہ چھت ہے. جی. ذالک کتاب. اور آخری سطر جو ہے وہ تمام کے تمام مؤنث ہیں اس لیے ان کے لیے تل کا لفظ استعمال کیا گیا. جی سنم. تلک مدرسۃ، تلک کلیۃ، تلک جامعۃ، کلیتن. کلیۃ، تلک جامعۃ، تلک ساعۃ. جی. اچھا، اس طرح سے سوالیہ جملے بنانے کے لیے ما اور حل استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذا، ھذا کرسی. تو پہلے ہم صرف اس کی مشق کریں گے کہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے ما کیسے استعمال ہوتا ہے، پہلے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. جی سنم آپ پڑھیں ذرا ما ھذا، اور آپ اس کا جواب دیں. جی دوبارہ پڑھیں. ما ھذا، حاذا قلم، ما ھذا، حاذا کرسی. ما ھذا، ما ھذہ، یہ کیا ھذہ، ہے؟ حاذہ طاولات، یہ نہیں، میز ہے. طاولاتن نہیں ہے، لام کے اوپر صرف زبر ہے. طاولتن. حاذہ طاولات، یہ میز ہے. ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ مروۃ، یہ پنکھا ہے. مروحتن. حاذہ مروۃ، جی ہاں. یہ پنکھا ہے. ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلکا کلیات، وہ یاتن نہیں ہے، یا کے اوپر زبر. تل کا کلیتن. کلیات، وہ ایک کالج ہے. جی. یہ ما ھذا اور اس کا جواب تھا کہ ھذا قلم، ما ھذہ، ھذہ طاولۃ، ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذہ، ھذہ مروحۃ. اچھا، کبھی کبھی حل کے ساتھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. حل آپ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جب آپ ایک چیز کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نعم ھذا قلم. تو پہلے ہم صرف اس کی یعنی اس کا جو مثبت جواب ہے پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر اگر مثبت جواب نہ ہو تو پھر اس کو آخر میں دیکھیں گے. پڑھیں سنم. هل هذا قلم؟ نعم حاذا قلم. هل هذا كرسي؟ نعم حاذا کرسی. هل هذه طاولة؟ کیا یہ میز ہے؟ نعم حاذہ طاولات. یہ طاولاتن نہیں ہے، طاولتن. طاولات، لام کے اوپر آپ الف پڑھ رہی ہو. طاولتن. طاولات، ہاں یہ میز ہے. هل هذه مروحة؟ مروحتن. هل هذه مروحة؟ نعم حاذہ مروۃ، ہاں یہ پنکھا ہے. هل تلك جامعة؟ کیا وہ یونیورسٹی ہے؟ لا بل، ہی کلیتن. لا بل ہی کلیۃ. یعنی اگر آپ نے اس کا جواب نفی میں دینا ہے تو آپ پھر نام نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے لا بل
हिया कुलियतुन, नहीं बल्कि वो कॉलेज है। कॉलेज है। कुरान शरीफ में एक आयत है कि माँ तिल कबे अमीन या मूसा, है मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? काल हिया असाई, उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है। इसके साथ ही हम इस सबक के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, ज़माइर मुत्तसिला। ज़माइर जो है वो ज़मीर की जमा है, और ज़मीर मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो किसी इसम के साथ मिली होती है। इंग्लिश ज़ुबान में आप जब इसको पोजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो आप माई, हिज, योर, देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए सिर्फ या इस्तेमाल करते हैं। वाहिद के लिए या इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए ना इस्तेमाल करते हैं। जैसे किताब से किताब ही, मेरी किताब, कलम से कलम ही, मेरा कलम। और अगर जमा के सीगे में इस्तेमाल करना हो फर्स्ट पर्सन में तो उसके साथ ना इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैतो ना, हमारा घर, सैयारतो ना, हमारी गाड़ी। तो हम पहले फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर की प्रैक्टिस करेंगे। जो पहला और दूसरा कॉलम है इसको आप पढ़ें जी। हाजा कलमी, ये मेरा कलम है। हाजा साआती, ये मेरी घड़ी है। हाजी ही साती, हाजी ही आप साआती, ऐसा करें, आप सिर्फ अरबी पढ़ें और आप इसका उर्दू पढ़ें जी। हाजा कलमी, हाजा कलमी, ये मेरा कलम है। हाजी ही साआती, ये मेरी घड़ी है। हिया वलदती, वालिदती, हिया वालिदती, वो मेरी वालदा है। इसमी रशीदुन, मेरा नाम रशीद है। हा, दूसरा कॉलम यस। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। हाजी ही कुर्रसाती, कुर्रासती, कुर्रसती, कुर्रासती, कुर्रासती, हाजी ही कुर्रासती, हाजी ही कुर्रासती, ये मेरी कॉपी है। हिया उख्ती, वो मेरी बहन है। इसमी ज़ैनबुन, मेरा नाम ज़ैनब है। ये हमने फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर इस्तेमाल किया, वाहिद। जमा के लिए ना इस्तेमाल करते हैं। ज़ालिका बैतुना, ज़ालिका बैतुना, वो हमारा घर है। हाजी ही कुल्लियातुना, ये हमारा कॉलेज है। तिलका हदीकतुना, वो हमारा बाग है। पाकिस्तानुन बलदुना, पाकिस्तान हमारा वतन है। तिलका सयारतुना, वो हमारी कार है। हाजी ही जामियातुना, ये हमारी आप यू हैव ए टेंडेंसी कि आप अलिफ बढ़ा देती हैं, इसको कंट्रोल करें। हाजी ही जामियातुना, हाजी ही जामियातुना, ये हमारी यूनिवर्सिटी है। अल्लाहु माअना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। ठीक है। जैसे हम एक दुआ पढ़ते हैं उसके सारे साथ जो है ना वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होता है या। जैसे कुल आप कह दीजिए इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए है जो सब जहानों का रब है। तो ये हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए या इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए ना इस्तेमाल करते हैं, नून अलिफ ना। सेकंड पर्सन जो है ना उसके लिए का और कुम इस्तेमाल होता है। अगर सेकंड पर्सन जो है वो वाहिद हो तो उसके लिए का इस्तेमाल होगा। जैसे ऐना बैतों का, माँ इस्मों का, तुम्हारा नाम क्या है। ये पढ़ें उसको सनम। ऐना बैतुका, तुम्हारा घर कहाँ है। हल हाजा बैतुका, क्या ये तुम्हारा घर है। हल हाजा कमीसुका, क्या ये तुम्हारी कमीज है। ऐना नज़ारतुका, तुम्हारी ऐनक कहाँ है। नज़ारतुन कहते हैं ऐनक को। ऐना नज़ारतु का, आपकी ऐनक कहाँ है। जी दूसरा कॉलम। मा इस्मुका, माँ इस्मों का, मा इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। मा रअयना बैतका, हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। हल हाज़िही गुरफतुका, क्या ये तुम्हारा कमरा है। ऐना बतौक़तुका शख्सिया,
تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ بطاقتن شخصیتن شناختی کارڈ کو کہتے ہیں. تو اینا بطاقتو کا شخصیتن تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے. یہ ہم نے سیکنڈ پرسن کے واحد استعمال کیا تھا. جمع جو ہے وہ کم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. انا معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. پڑھیں ذرا صنم. انا معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جیشکم جیشکم یشتمل علی الاقویاء گڈ. آپ لوگوں کی فوج بہادر لوگوں پر مشتمل ہے. یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن تھا. اور جو دعائے قنوت ہم روزانہ پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈ پرسن کا پروناؤن ہے وہ تقریباً ہر آیت میں استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہاں یہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ جب دعائے قنوت پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. مثلا جیسے آپ پڑھیں سارا اور آپ صنم آپ ترجمہ کریں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں. ونؤمن بک ونتوکل علیک. اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر. اور تیری اچھی ثنا بیان کرتے ہیں. ونشکرک ولا نکفرک. اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرا انکار نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک. اور جو تیرا گناہ گار ہو اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. ونسجد والیک نسعی. اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی کوشش کرتے ہیں. ونحفظ ونرجو رحمتک. اور تیرے لیے ہی جمع ہوتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں. ونخشى عذابک. اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. بالکل ٹھیک. اس طرح سے سورہ علم نشرہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن جو کا ہے وہ استعمال ہوا ہے. پڑھیں ذرا اس کو. الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا. الذی انقض ظہرک. جس سے تیری پیٹھ توڑ دی تھی. ورفعنا لک ذکرک. اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فإذا فرغت فانصب. پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر. وإلى ربك فارغب. اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے تھرڈ پرسن کی طرف آتے ہیں کہ تھرڈ پرسن کا جو پروناؤن ہوتا ہے، جو ضمیر ہوتا ہے، صیغہ واحد غائب، اس کے لیے صرف ہو استعمال کرتے ہیں. کتاب ہو اس کی کتاب، قلم ہو اس کا قلم، بیت ہو اس کا گھر. یعنی واحد کے لیے ہو استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو پہلے صرف تھرڈ پرسن سنگولر یعنی صیغہ واحد غائب کو ہم پڑھتے ہیں. جی پڑھیں آپ. ما اسمہ. ما اسمہ. اس کا نام کیا ہے؟ این بیتہ. اس کا گھر کہاں ہے؟ هل انت صدیقہ. کیا تم اس کے دوست ہو؟ فقد کتابہ. اس نے اپنی کتاب گم کر دی. جی سیکنڈ. اسمہ اجمل. اس کا نام اجمل ہے. بیتہ فی لاہور. اس کا گھر لاہور میں ہے. صدیقہ ذہب. اس کا دوست چلا گیا. ساعتہ ثمینۃ. اس کی گھڑی قیمتی ہے. جی اس کو دوبارہ پڑھیں. اصل میں یہ پہلا کالم سوال ہے اور دوسرا کالم اس کا جواب ہے. تو اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ آپ پہلا کالم پڑھیں اور آپ اس کا جواب پڑھیں. جی. ما اسمہ. اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ اجمل. اس کا نام اجمل ہے.
أين بيته اس کا گھر کہاں ہے؟ بیتو فی لاہور، اس کا گھر لاہور میں ہے۔ هل أنت صديقه کیا تم اس کے دوست ہو؟ صدیقہ ذہب، اس کا دوست چلا گیا۔ فقد کتابه اس نے اپنی کتاب گم کر دی۔ ساعتہ ثمینۃ، اس کی گھڑی قیمتی ہے۔ یہ تھرڈ پرسن کا سنگولر تھا، اس کی جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ ربنا و ربہم، اللہ ہمارا رب ہے اور ان کا بھی رب ہے۔ ذہبوا الی بیوتہم، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حل رأیتم یبکون، کیا تم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ الکافرون بھی یہاں پر ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا اعبد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہاں پہ ہم نے اپنا سبق ختم کر لیا، اب اس کی مشقوں کی طرف آتے ہیں کہ اس کی مشق کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب تک پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں 10 اسم نکرہ اور 10 اسم معرفہ لکھیں۔ اصل میں یہ کتاب بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، تو جو لوگ یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو یہاں FM ریڈیو سے ان کو یہ کتاب مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نمبر نوٹ کر لیں میرا 0322 505 6178، پھر سنیے گا 0322 505 6178۔ اس نمبر پر آپ میسج کریں کہ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو آپ کو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ سے آ کر یہ کتاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کی جو تفہیم ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب مثلا جیسے اس میں پہلا سوال ہے کہ اب تک پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں 10 اسم نکرہ اور 10 اسم معرفہ لکھیں۔ وہ کتاب ہی کی مدد سے آپ کو ہو سکتا ہے، یا آپ اس پروگرام کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیں۔ تو اسی طرح سے درس اول کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کی مدد سے 10 ایسے جملے بنانے ہیں جس کے اندر اسماء اشارہ استعمال ہو، ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں، اسماء اشارہ قریب ھذا اور ھذہ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر جملے بنانے ہیں۔ تو پہلے ان کے اوپر جملے بناتے ہیں ھذا اور ھذہ استعمال کرتے ہوئے۔ جی صنم، ھذا وجہ، ٹھیک ہے، ھذا رأس، ھذہ ناصیۃ، ٹھیک ہے، ھذہ فمن، نہ ھذا فمن، فمن جو ہے نا یہ مذکر ہے، ھذا فمن، ھذا فمن، ھذا لسان، ھذا انف، ٹھیک ہے، ھذہ اذن، ٹھیک ہے، ھذہ لحیۃ، ھذہ کتف، ھذہ عین، ھذا سن۔ ایک سن نہیں ہے نا، جمع ہے، تو آپ کہیں گے ھذہ اسنان، ھذہ اسنان، ھذہ شفۃ۔ ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھیں۔ ھذہ مرفق، ھذا ظہر، ھذا صدر، ھذا جید، ھذا رجل، ھذہ رجل، ھذہ قدم، ھذا ظفر، ھذا اصبع۔ نہیں، ھذہ اظفار یا ھذا ظفر، اور یہ ھذہ یدن جو آخری ہے وہ تصویر وہ ھذہ یدن کی ہے۔ اچھا، اب انہی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے
آپ نے اسماء اشارہ بعید استعمال کرنے ہیں، جیسے ذالکا اور تلکا، جو مذکر ہے اس کے لیے آپ نے ذالکا استعمال کرنا ہے، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے تلکا استعمال کرنا ہے۔ عثمان آپ ذرا اس کو دیکھیے کہ یہ تصویر آپ پڑھیں آپ ذالکا وجہن، ذالکا راسن، ذالکا جبینن، ذالکا فمن، فمن نہیں ہے، فمن فمن، جی، ذالکا لسانن، ذالکا انفن، تلکا اذن، ٹھیک ہے، تلکا لحیتن، ٹھیک ہے، تلکا قطفن، تلکا عینن، ذالکا اسنانن، تلکا اسنان، تلکا اسنان، جمع ہے نا اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تلکا اسنان، تلکا اسنان، تلکا شفتن، ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھیں۔ تلکا مرفقن، ہوں، ذالکا ظہرن، ٹھیک ہے، ذالکا صدر، ہوں، ذالکا جیدن، ٹھیک ہے، تلکا رجلن، ٹھیک ہے، تلکا قدمن، ہوں، ذالکا ظفر، ٹھیک ہے، ذالکا ایدن۔ تلکا یدن، ہاتھ جو ہے وہ چونکہ پیر میں ہے نا، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ تمام اعضائے جسم جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اذن کان ہے، عین آنکھ ہے، یدن ہاتھ ہے، رجل ٹانگ ہے، قدم قدم ہے، تو یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، اور جو باقی اجزاء ہیں جیسے وجہن ہے، انفن ہے، جیدن ہے، جو ایک ایک ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ تو اب یہ جو آخری مشق ہے، جو آخری سوال ہے، وہ پھر کتاب اور کاپی کی شکل میں ہے کہ پہلے اسم میں جو ہے نا، پہلے کالم کے اندر صرف نام دیے ہوئے ہیں اور دوسرے کالم کے اندر مختلف ضمیریں دی ہوئی ہیں، تو پہلے اسم کو دوسرے کالم کے ساتھ کوئی مناسب ضمیر کے ساتھ اس کو ملانا ہے، جیسے کتابن سے کتاب کا، اس کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر استعمال ہوگی جو کہ واحد ہو، کتاب ہم نہیں ہو سکتی، ان سب کی ایک کتاب نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر استعمال ہوگی جو کہ واحد ہو، جیسے کتاب ہو اس کی کتاب، یا کتابی میری کتاب، یا کتاب کا تمہاری کتاب۔ جی ملائیں ذرا آپ۔ مسجد، مسجدنا، ہاں، اقلام، اقلامکم، رب، ربکا، عرفت، غرفتکم، سیارت، سیارتکا، بیوت، بیوتکم، لباس، لباسکا۔ ہاں، آپ کا لباس۔ تو اس کے ساتھ آج ہم نے اپنا یہ دوسرا سبق شروع کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے عربی کے 16 سبق۔ استاد تھے کرنل اشفاق حسین اور شریک طالبات تھیں زارا خورشید اور صنم مشتاق۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر اظہر نیاز، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ اگر آپ یہ کتاب عربی کے 16 سبق حاصل کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں 0322 505 6178۔